یہ دیکھیں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي یہاں پر اگلی دلیل ہے بعث بعد الموت کے اوپر، اور ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی آیاتوں کے اندر بھی بعث بعد الموت کے اوپر دلیل کو بیان کر دیا تھا عزیر علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے، کہ 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہاں پر بھی دلیل ہے بعث بعد الموت کے اوپر، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو عزیر علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کی تھی، تو اس صورت کے اندر ان کا جسم الگ تھا اور ان کی سواری کا جسم الگ تھا، خلط نہیں ہوا تھا دونوں موتا میں۔ اب یہاں پر ان موتا کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے کہ جن کے جسم بھی آپس میں خلط ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر فرق یہ ہو گیا۔ تو دیکھیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے رب اے میرے رب کیف تحیی الموت، آپ کیسے زندہ کرتے ہیں موت کو۔ تو یہاں پر سوال نفس احیاء کے بارے میں نہیں تھا کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، مجھے دکھا تو دیں، سوال اس کے بارے میں نہیں تھا۔ ایمان اس کے اوپر تو تھا کہ احیاء تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن احیاء کرتے کیسے ہیں، احیاء کرتے کیسے ہیں وہ دکھا دیجیے۔ تو سوال نفس احیاء کے بارے میں نہیں تھا، سوال کیفیت احیاء کے بارے میں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو عزیر علیہ السلام نے سوال کیا تھا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو وہ بھی سوال، وہ بھی ان بمعنی کیفہ کے تھا، تو وہاں پر بھی نفس احیاء کے بارے میں سوال نہیں تھا، کیفیت احیاء کے بارے میں سوال تھا۔ اور یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے تو ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے اندر کہ شک کریں، شک کرنے میں ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس سے بعض نے استدلال کیا، بعض نے اس سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں شک آ سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی شک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد اس حدیث سے اس بات کے اوپر استدلال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو احیاء کے بارے میں شک تھا، حالانکہ انتہائی غلط معنی ہے اس حدیث سے، غلط استدلال ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ہم تو ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی جب ہمیں شک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے احیاء کے بارے میں، حالانکہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہمیں شک ہو، تو جب ہمیں شک نہیں ہو سکتا تو ابراہیم کا درجہ تو بہت اونچا ہے، تو ان کا شک کیسے ہوگا، ان کو کیسے شک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم تو شک کے زیادہ حقدار ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں جب شک نہیں ہوا تو ابراہیم کو شک کیسے ہوا ہوگا، یہ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ کے رسول کا درجہ تو زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، درجے کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول امام الانبیاء، تو پھر کیسے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں ہوا تو پھر ان کو کیسے ہوا؟ تو یہ کیا ہے، ایک کسر نفسی کو بیان کر دیا، اپنے آپ کو ان سے چھوٹا بیان کرنا، حالانکہ درجے میں تو اللہ کے رسول بڑے ہیں، لیکن انہوں نے، اللہ کے رسول نے جو اپنے آپ کو چھوٹا بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کو کسر نفسی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیف تحیی الموتى، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو؟ تو فرمایا ولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کیفیت احیاء کے بارے میں، تاکہ مجھے اور بھی یقین ہو جائے، میرا دل اور بھی پختہ ہو جائے۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خذ اربعۃ من الطیر، پکڑ لو 4 پرندوں کو۔ خذ اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہیں اپنے ہاتھ میں ان کی زندگی کا احساس ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کسی چیز کو دیکھ لینا، دیکھنے کے ذریعے سے پرکھنا، دوسرا ہے ایک چیز کو پکڑ کر پرکھنا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس کو ہاتھ میں بھی پکڑ لینا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ان کی زندگی کا احساس ہو۔ خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ 4 کو کیوں پکڑ لو؟
صرف احیاء کے بارے میں سوال، نفس احیاء کے بارے میں سوال ہے نا، صرف یہ ان کو بتانا ہے کہ بھائی زندہ کیسے کرتے ہیں، تو اس کے لیے 4 تو نہیں، اس کے لیے ایک بھی کافی ہے، اس کے لیے تو ایک پرندہ بھی کافی ہے۔ تو 4 کو کیوں پکڑا؟ تو 4 اس لیے پکڑ لیا کیونکہ سوال 4 کے بارے میں تھا۔ سوال کتنے کے بارے میں؟ سوال جمع کے بارے میں تھا، 4 نہ کہو، سوال جمع کے بارے میں تھا، کیف تحیی الموتى، موتا جمع ہے نا، تو چونکہ سوال جمع کے بارے میں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا فرمایا، ٹھیک ہے، کہ 4 پرندے پکڑو، 4 بھی جمع ہے اس لیے۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو کاٹ دو۔ سرہن کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مائل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مفسرین نے دونوں معنوں کو ذکر کیا، لیکن اگر مائل کرنے کا معنی لو تو پھر یہاں پر قطعہن کو مقدر مانو گے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر کے ان کو پھر ذبح کر دو، ذبحہن قطعہن، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ پھر ماننا پڑے گا آپ کو، تقدیر عبارت ماننی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم فسرہن کا معنی ہی قطعہن کر دیں تو پھر تقدیری عبارت ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے اکثر مفسرین نے قطعہن کو ہی پسند کیا ہے کہ سرہن کے معنی، اور معنی اس کے دونوں آتے ہیں، فسرہن الیک، پھر ان کو کاٹ دو، الیک اپنے ساتھ جمع کر لو، کہ ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو اپنے ساتھ جمع کر لو، یعنی خلط کر دو ان کو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان ٹکڑوں میں سے ہر ایک ٹکڑا جو ہے تو آپ ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ علی کل جبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑوں کے اوپر، جو پہاڑ تمہارے آس پاس ہیں تو ان پہاڑوں کے اوپر اس کو جمع کرو۔ ثم ادعہن، پھر ان کو آواز دو، یاتینک سعیا، تو وہ تمہارے پاس دوڑ کے آئیں گے۔ ثم ادعہن سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا تھا، ہاں، تو اس طرح بابو شابو کو پکارنا جائز ہے، بعد نے اس سے استدلال کیا، حالانکہ یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پر دعا یدعو آواز دینے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے۔ دعا یدعو کا مقصد مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا یدعو کا مطلب پکارنا، آواز دینا، بلانا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوا، تو اس لیے یہاں سے استدلال نہیں ہو سکتا، تحریف ہے، معنی کے اندر تحریف ہے، جس طرح یہودی تحریف کرتے تھے۔ یاتینک سعیا، تو وہ تمہارے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ دوڑتے ہوئے کیسے آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے 4 پرندوں کو پکڑا تھا، پرندے کون کون سے تھے؟ ایک مور تھا، طاؤس، کہ جس کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بہت گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاؤں بڑے بدصورت ہوتے ہیں، وہ ناچتا ہے اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر ناز کرتا ہے، لیکن جب ان کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ پاؤں بھی ایسے ہوتے تو میرے پروں کی طرح تو مزہ آ جاتا۔ تو ایک طاؤس جس کو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے، دوسرا مرغا جس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور تیسرا کوا جو حسیس الطبع ہوتا ہے، اور چوتھا کبوتر کہ جو ہر چیز کے اندر جلد بازی کرتا ہے۔ تو یہ 4 پرندے پکڑ لیے کہ یہ چاروں صفات جو ہے تو انتہائی قبیح صفات ہیں، اگر یہ 4 صفات انسان اپنے اندر مار دے، ختم کر دے، تو وہ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے قابل ہو جائے، ورنہ انسان صفات کے ذریعے سے انسان نہیں بن سکتا، انسان نہیں بن سکے گا۔ تو 4 پرندے انہوں نے کہا تھا، تو پرندے تو اڑتے ہیں نہ کہ دوڑتے ہیں، پرندے تو اڑتے ہیں نہ کہ دوڑتے ہیں، تو پھر یہاں کیوں فرمایا کہ یہ آتین کسایا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ دوڑتے ہوئے آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہی پرندہ میں نے کاٹا تھا۔ اڑتا ہوا پرندہ آئے گا وہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی یہ وہی کبوتر ہے، وہی طاؤس ہے، غراب ہے، کوا ہے جو میں نے کاٹا تھا، یا دوسرا ہے۔ تو کیا اس لیے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہی جو تم نے کاٹا تھا وہی تمہارے پاس آیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کمثل حبہ، اب یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا جا رہا ہے، 4 طریقے سے انفاق کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کے لیے کچھ شرائط کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا انفاق ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ جہاد کے اندر مال خرچ کرنا، یا مدارس کے اندر مال خرچ کرنا، مساجد میں مال خرچ کرنا، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔
تو انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک نیکی کے اوپر جو تو 700 کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دی ہے کس کے ساتھ؟ غلے کے ساتھ، کہ وہ غلہ جس سے 700 دانے اگتے ہیں۔ اب 700 وہ کون سا غلہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلہ ہوگا کہ جس کے ایک دانے سے 700 دانے ہوں گے، گندم تو نہیں ہے، خیر اس کے ایک بالی کے اندر تو 700 نہیں ہوتے، لیکن ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے ایک دانے سے 700 دانے اگتے ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر غلے کے ساتھ مثال اس لیے دی ہے کیونکہ اللہ کے راستے کے اندر، جہاد کے اندر خرچ کرنا، تو جہاد کے اندر بھی عمومی فائدہ ہوتا ہے اور غلے کے اندر بھی عمومی فائدہ ہوتا ہے، تو اور اس طرح مدارس کے اندر بھی عمومی فائدہ ہوتا ہے، مدارس کا فائدہ عمومی ہے، تو اس لیے اللہ کے راستے کے انفاق کو تشبیہ دی غلہ کے ساتھ، کہ جس طرح غلہ کا فائدہ عمومی ہوتا ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ بھی عمومی ہے، ٹھیک ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سے ہے کہ جو اگاتے ہیں 7 خوشوں، فی کل سنبلۃ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا غلہ ہوگا؟ واللہ عالم۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ بالفرض آپ کسی مدرسے کے اندر کسی ایک طالب علم کا خرچہ برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک طالب علم سیکھ کر پھر کیا کرتا ہے؟ اوروں کو پڑھاتا ہے، تو اس ایک طالب علم کو آپ نے پڑھایا اور 100 کو وہ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو 100 فارغ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 50 مدرسین بھی بن گئے تو وہ 50 پھر 100 کو پڑھاتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ مانا ہوا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر دگنا کرتا ہے۔ پھر اس کی مثال آپ خود لگا لیں۔ ہمارے ایک استاد جی فرماتے تھے کہ اپنے لیے 20 مدرسین پیدا کرو اور ان سے آگے کہو کہ وہ اپنے لیے آگے مدرسینوں کو پیدا کرے۔ 20 مدرسین اگر آپ پیدا کرو گے تو وہ مدرس بھی بنائے گا، وہ مدرس مجاہد بھی بنائے گا، وہ مدرس مبلغ بھی بنائے گا، ہر ایک کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہاں پر ان 2 شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان کو شرائط سلبیہ کہتے ہیں، شرائط سلبیہ، کہ 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر پیچھے نہیں لگاتے اپنے انفاق کے من کو، والا اذى، اور نہ اذى کو۔ من اور اذى کے اندر کیا فرق ہے؟ من اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی آدمی پر احسان جتلائے، اس کے سامنے بھی لوگوں کے سامنے بھی، کہ بھئی یہ دیکھو اس کو یہ کوٹ میں نے دیا ہے، یہ جوتے پہنے ہیں نا اس نے، یہ میں نے پیسے دیے تھے، یہ جوتے اس نے خریدے ہیں، ہاں، اچھا یہ پیسے، یہ گندم وہیں سے خریدی تم نے؟ وہ جو میں نے پیسے دیے تھے ان پیسوں سے تم نے خریدی؟ ہاں، شکر کرو میں نے کپڑے دیے ہیں تمہیں، اگر میں نہ دیتا تو تم عید کے دن کیا پہنتے پھر؟ یہ کیا ہے؟ من ہے۔ تو احسان نہیں جتلاتا، ولا ازا، اور نہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف دینے کا مطلب کیا؟ ازا کا مطلب یہ کہ خرچ کرنے کے بعد پھر اس سے کام نکلواتا ہے۔ پیسے دے دیے نا، ہاں بھئی یہ تمہیں صدقہ ہے، یہ صدقے کا مال لے لو، یہ زکوٰۃ کا مال لے لو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ ہم نے تھوڑی گندم کاٹنی ہے، ہمارے پاس آ جانا گندم کاٹنے کے لیے۔ اب وہ بندہ مرتا کیا نہ کرتا، ہاں، وہ کہے گا اگر ابھی نہ گیا تو پھر یہ دوبارہ مجھے نہیں دے گا، تو وہ بھی مجبوراً چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ ان تمام لوگوں کو سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے نوکروں کے اوپر صدقہ خیرات کرتے ہیں، نوکروں کو صدقے خیرات کا مال دیتے ہیں، اور پھر صدقہ خیرات کرنے کے بعد پھر ان سے دگنی خدمت لیتے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے۔
تو فرمایا کہ ولا ازا، نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کے اندر کیا فرق ہے؟ خوف کہتے ہیں کہ کسی آنے والے حالات سے ڈرنا، اور حزن کہتے ہیں کہ گزری ہوئی چیز کے اوپر افسوس کرنا۔ تو جو لوگ ایسے صدقہ کرتے ہیں کہ احسان نہ جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو نہ ان کو آنے والے حالات کی وجہ سے کوئی خوف ہوگا، اور نہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے اوپر وہ کوئی غمگین ہوں گے کہ بھئی ہم نے وہ مال خرچ کیا، ہمیں تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ قول معروف، اب یہاں پر اس صدقے کے نقصان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس صدقے کے اندر احسان جتلایا گیا ہو یا عزا سے کام لیا گیا ہو، عزا، ٹھیک ہے۔ اب اس صدقے کے نقصان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہہ رہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، اچھی بات کرنا، و مغفرت، اور مغفرت کی دعا مانگنا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتبعھا عزا، جس کے بعد کے پیچھے عزا کو لگایا گیا ہو، کہ بھئی ایسے صدقات کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ تم اس کو ایک بھلی بات کہہ دیتے، دعائے مغفرت اس کے لیے کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ موت کے بعد بخشش فرمائے، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے، کوئی اچھی بات اس کے لیے کر دیتے، اس سے تو وہ اچھا تھا۔ مزہ کی بات، یتبعھا عزا، اس صدقے سے کہ جس کے بعد دل آزاری کی گئی ہو، تو یتبعھا عزا، اور اگر اس کے بعد احسان جتلایا گیا ہو تو اس صدقے سے بھی قول معروف بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے اس سے بھی بہتر ہے۔ تو قول معروف کو تو صرف اس صدقے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یتبعھا عزا، کہ جس کے بعد دل آزاری ہو، لیکن جس کے بعد احسان جتلانا ہو اس کو تو یہاں پر ذکر نہیں کیا قول معروف کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منن اور عزا کے اندر جو ہلکی چیز ہے وہ عزا ہے، منن اور عزا کے اندر ہلکی چیز کیا ہے؟ عزا ہے۔ تو جب قول معروف اس صدقہ سے بہتر ہوا کہ جس کے بعد دل آزاری ہو، تو قول معروف اس صدقے سے بطریق اولا بہتر ہوگا جس کے بعد احسان جتلایا گیا ہو۔ سمجھ گئے؟ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم بردبار ہے۔ اعتراض کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کہ چلو صدقہ کر تو دیا نا، صدقہ کر تو دیا، اگرچہ اس کے بعد احسان جتلایا ہو یا کسی کی دل آزاری کی ہو، لیکن صدقہ تو کر دیا، ثواب تو ملنا چاہیے۔ تو فرمایا واللہ غنی، اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقات کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صدقات سے غنی ہے، حلیم بردبار ہے۔ اچھا، پھر اگر اس نے غلط کام کیا تو پھر اس کو سزا کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ بردبار ہے، فوراً سے سزا نہیں دیتا، سزا اس کو ملے گی اگر توبہ نہیں کرے گا، لیکن فوراً سے سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اب یہاں پر دوسری مثال، میں نے کہا تھا صدقات کی 4 مثال کو ذکر کیا جائے گا، اب یہاں پر دوسری مثال کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو غلط طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو غلط طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو من اور عزا کے طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے۔ پہلے تو اس سے منع کیا نا کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عزا، اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ تو من اور عزا کے لیے مثال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے صدقات کو من اور عزا کے ساتھ باطل نہ کیا کرو، کیونکہ جو اب صدقات من اور عزا کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے ينفق مالہ رعاء الناس، جو مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کی ریاکاری کے لیے، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لے کر آتا آخرت کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ تو ایسے آدمی کی مثال کس طرح ہوتی ہے؟ کمثل صفوان علیہ تراب، کہ جس کے اوپر اس چٹیل پتھر کی طرح ہوتی ہے، اس پتھر کی طرح ہوتی ہے، علیہ تراب، کہ جس کے اوپر
مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر پہنچتی ہے اس کو بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے چٹیل، صاف ستھرا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی پتھر کے اوپر مٹی جمع ہو گئی ہو اور ذمہ دار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہاں پر مٹی ہے تو یہاں پر جو ہے تو سبزہ صحیح طریقے سے اگے گا، تو وہ اس مٹی کے اندر بیج بو دیتا ہے، ہاں، اس مٹی میں بیج بو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے اس پتھر سے وہ مٹی ہٹ جاتی ہے، اس پتھر سے مٹی ہٹ جاتی ہے، تو نیچے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف پتھر، مٹی بھی چلی گئی اور پتھر بھی صاف ستھرا رہ گیا، تو مطلب ہے کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ تو صفوان کا مطلب ہے، صفوان یہاں پر تشبیہ ہے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ، کہ اس کا یہ دل کہ، اور تراب کیا ہے یہاں پر؟ تراب صدقات وغیرہ، صدقات وغیرہ، سمجھا کئی بار؟ اصابہ وابل، یہ جو اس نے ریاکاری وغیرہ کی، تو اس کا دل، سخت دل جس کے اندر ریاکاری تھی، جب اس نے نیکی کی اس سخت دل کے ساتھ، لیکن اس نیکی کے اندر کس کو شامل کیا؟ احسان جتلانا، تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، اس کو شامل کر دیا، تو اس نے اس نیکی، وہ نیکی کو بہا کے لے گیا اور اس کا دل ویسے ہی رہ گیا، نیکی کے بغیر رہ گیا، ٹھیک ہے؟ فَتَرَكَهُ صَلْدًا چھوڑ دیا اس کو چٹیل، لا يقدرون علی شیء مما کسبوا یہ نہیں قادر ہو سکتے اس چیز کے اوپر جو انہوں نے کمایا، جو نیکیاں اس نے کمائی تھی، کہ بھائی میں نے تو دنیا کے اندر بہت مال خرچ کیا تھا، بہت سے مدارس کو میں نے مال دیا تھا، مساجد میں نے بنائے تھے، مساجد تم نے بنائے تھے، لیکن مساجدوں کے اندر پھر اپنی چودراہٹ بھی تو قائم کی تھی نا، یہ مسجد میں نے بنائی ہے، اس میں پیسے میں نے خرچ کیے ہیں، یہاں پر امام میں لگاؤں گا، مؤذن میں لگاؤں گا، میری مرضی سے کے مطابق ٹائم چینج ہوگا، یہ میری مسجد ہے، ہاں، اپنی چودراہٹ بھی تو قائم کی تھی۔ تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب یہاں پر مثال، تیسری مثال کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس مثال کے اندر اور اس سے پہلے جو مثال گزر گئی، ہاں، پہلے کون سی گزر گئی؟ ينفقون فی سبیل اللہ، یہ والی، دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلے جو مثال کو ذکر کیا تو وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، وہ بھی صحیح طریقے سے خرچ تھا، انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں پر جو ذکر ہے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، نفس انفاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فی سبیل اللہ تو میں نے بتایا تھا کون سا ہوتا ہے، مساجد کے اندر دینا، مدارس میں دینا، جہاد میں دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر انفاق فی سبیل اللہ نہ ہو، اپنے محلے کے اندر غریبوں میں تقسیم کرنا، رشتہ داروں کے اندر غریبوں کے اندر تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انفاق ہے، نفس انفاق۔ تو اگر اس انفاق کا مقصد کیا ہو؟ ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کو پختہ کرنا، کمثل حبۃ، تو اس کی مثال، کمثل جنت بربوۃ، تو اس کی مثال اس باغ کسی ہے جو ایک میدان میں ہو۔ اب یہاں پر، اس انفاق کو ذکر کیا کہ وہ آدمی جو انفاق کرتا ہے اور اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، پہلا مقصد کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اور دوسرا تثبیتا من انفسہم۔ اس کی مثال دی اس باغ، اس زمین کے ساتھ، بربوہ سرسبز زمین کو کہا جاتا ہے، بربوۃ اس سے مراد دل ہے، ٹھیک ہے، تو کمثل جنت بربوۃ، اس طرح کے انفاق کی مثال اس باغ کی سی ہے جو سرسبز زمین کے اندر ہو، جو زرخیز زمین کے اندر ہو، زرخیز زمین کے اندر، زرخیز کا زمین کا مطلب جس سے پیداوار صحیح طریقے سے اگتی ہے، اور یہ جنت کیا ہو گیا؟ باغ، یہ وہ انفاق ہو گیا جو اس نے کیا، تو وہ انفاق یہ جنت ہو گیا، بربوۃ وہ دل ہو گیا، کون سا دل؟ وہ دل کہ جو ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، ٹھیک ہے، تو اگر ایسے دل کے ساتھ کوئی انفاق کرے گا، اصابہا وابل، اور اس کو موسلادھار بارش پہنچ جاتی ہے، تو فاتت اکلہا ضعفین،
تو اس کے کھانے والے کو دگنا پھل ملتا ہے، دگنی پیداوار ملتی ہے۔ زمین بھی زرخیز ہے اور اس کی پیداوار بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، دل بھی اچھا ہے، انفاق بھی کر لیا اس نے اور اس کا دل بھی اچھا ہے، انفاق کر لیا، ٹھیک ہے، جنتن، دل بھی اچھا ہے، برب وطن، ہاں، برب وطن، برب وطن کیسے ہوگا؟ دل اچھا ہے کہ دو نیتیں جمع ہو گئی نا، دو نیتیں، ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، ٹھیک ہے۔ تو ایسے انفاق کے ساتھ اس کو دگنا اجر ملتا ہے، جس طرح ایسی زمین سے دگنی فصل حاصل ہوتی ہے، اس طرح ایسے انفاق کے ساتھ بھی اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر دل تو برب وطن ہو، ٹھیک ہے، زمین تو زرخیز ہے، لیکن ان دو نیتوں میں سے ایک نیت شامل ہو گئی، یا تو ابتغاء مرضات اللہ ہو گیا اور یا تثبیتا من انفسہم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ دو نیتوں میں سے ایک نیت کر لی، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، کس لیے خرچ؟ چلو اللہ راضی ہو جائے بس، یہ نیت نہیں ہے کہ میرا ایمان بھی پختہ ہو جائے، یہ نیت نہیں کی، یا یہ کہ تثبیتا من انفسہم، کہ میرا ایمان پختہ ہو جائے، میں اس لیے خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابتغاء مرضات اللہ اگرچہ شامل ہوتا ہے، لیکن مقصود اس کا تثبیتا من انفسہم، تو اب دو نیتوں میں سے ایک نیت شامل کر لی۔ تو ایسی زمین جو زرخیز زمین ہو، کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس طرح پیچھے گزر گیا، ٹھیک ہے، صفوان، اس طرح زمین نہیں ہے، رب وطن ہے، ریاکاری اس میں نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی زمین کے اندر فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو موسلادھار بارش نہیں پہنچتی، موسلادھار بارش نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ان دو نیتوں میں سے ایک نیت کر لی، فَطَلٌ، تو اس کے لیے ہلکی سی بوندا باندی بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، بوندا باندی بھی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر بھی اس کو فصل ملے گا، ایسی زمین سے پھر بھی اس کو فصل حاصل ہوگا۔ یہ ہو گئی مثال، اور یہ ہو گئی اس کا تطبیق، ہوتا ہے ایک مسئلہ کو بیان کرنا، دوسرا ہوتا ہے مثال کے اندر تطبیق دینا۔ تو تطبیق واللہ عالم آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یا نہیں، لیکن اگر نہ آئی ہو تو پھر دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، ان اعمال کے اوپر جو تم اعمال کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ چلے آگے ایک دوسری مثال ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔